الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بزرگی اور بڑائی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے السلام کی بارشیں نازل ہوں، اس کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام و رسول اعظام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں سے مساجد اور خطبہ جمعہ کے آداب بتائے گئے تھے. چند باتیں مزید اس تعلق سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دوستو، میں نے یہ بتایا کہ سروے زمین پر مسجدیں اللہ رب العالمین کی سب سے محبوب جگہ ہیں، مقدس مقام ہے، اسلام کی نظر میں جس کی بڑی اہمیت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بستی بستی، قریہ قریہ اور گاؤں گاؤں مسجدوں کے بنانے کا حکم دیا. مسجدیں مسلمانوں کی سماعت اور پہچان ہوا کرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے بنانے کا حکم دیا. مگر دوستو، صرف مسجدوں کا بنا لینا، مسجدیں تعمیر کر لینا، خوبصورت سے خوبصورت مسجدوں کی تعمیر کر لینا، یہ ایمان کی علامت نہیں، بلکہ جب تک کہ اسے سجدوں اور نمازوں کے ذریعے سے آباد نہ کیا جائے. اس کرونا اقبال نے رویا تھا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. صرف مسجدیں بنا لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے. ان مسجدوں کو اپنے پیشانی اور سجدوں سے آباد کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ مسجدوں کو بنا کر کے یوں ہی ویران اور بے آباد چھوڑ دینا یہ ایمان والوں کی علامت نہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی سب سے مقدس مسجد جسے خانہ کعبہ یا بیت اللہ کہا جاتا ہے،
مسجدوں کو بنا کر کے ان کی تولیت اپنے ہاتھ میں لے لینا، مسجد کا متولی بن جانا، اور پھر اس طریقے سے یہ سمجھ لینا کہ ہم گاؤں، سماج اور معاشرے میں سب سے اونچے اور بڑے ہیں، اپنے آپ میں فخر محسوس کرنا ہم تو مسجد کے متولی ہیں یا کسی مدرسے کے ناظم ہیں، اس طریقے کی اپنے آپ میں فیلنگ لانا اور اپنے آپ میں ایک تکبر اور اپنے ایک بڑکپن محسوس کرنا، یہ بہت بڑی جہالت ہے اور اسلام بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام، اسلام سے پہلے بھی خانہ کعبہ اور بیت اللہ یعنی اللہ رب العالمین کی اس گھر کی بڑی اہمیت تھی، لوگ بڑی عقیدت اور محبت سے گھر کا طواف کیا کرتے تھے اور حج بھی کیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی کسی قبیلے کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی اور کنج تھی، کچھ لوگ ایسے تھے جو حاجیوں کو پانی پلانے کا کام کیا کرتے تھے، کچھ لوگ اس خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، لیکن اللہ رب العالمین ان تمام عمل کو بغیر، ان تمام کاموں کو بغیر ایمانی عمل کے ناقص اور ادھورا قرار دیا اور فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام، جب تمہارا یہ گمان ہے کہ حاجیوں کو پانی پلا دینا، خانہ کعبہ کی تولیت اپنے ہاتھ میں لے لینا، تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم ان لوگوں کا مقام پا لیں گے، ان لوگوں کے برابر ہو جائیں گے جو ایمان لے کر کے آئے، اللہ رب العالمین کے راستے میں جنہوں نے جہاد کیا، کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ رب العالمین کی نظروں میں۔ یعنی جو لوگ خانہ کعبہ کی تولیت کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے حاجیوں کو پانی پلا کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا محسوس کر رہے تھے، اپنے آپ میں فخر محسوس کر رہے تھے، اللہ رب العالمین اس عمل کی تردید فرمائی اور کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، بڑی بات تو تب ہوگی جب اس خانہ کعبہ کو نمازوں کے ذریعے سے آباد کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کی پہلی دعا جو فرمائی تھی ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار عالم تاکہ لوگ نماز ادا کریں، تاکہ لوگ نماز ادا کریں۔ صرف مسجدوں کو بنا لینا اور مسجدوں کے ذریعے سے فخر و مباحات کرنا یہ بہت بری چیز ہے۔ مسجدوں کی تولیت کو لے کر کے آپس میں ایک دوسرے سے فخر محسوس کرنا کتنی بری چیز ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سب سے مشہور حدیث سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اس سے۔ کسی بھی چیز کا ذمہ دار بنا دیا گیا ہو، گھر کا بڑا ہو، کسی تنظیم اور کمیٹی کا ذمہ دار بنا دیا گیا ہو، کسی مسجد کا متولی بنا دیا گیا ہو، کسی مدرسے کا ناظم یا صدر بنا دیا گیا ہو، ہر ایک حکم عمل چیز پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ کلکم راع، ہر شخص نگہبان ہے، اس کی نگہبانی کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن جس سے سوال کر دیا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا منوق کے شرطہ، قیامت کے دن سوال و جواب میں چوک چرا کر دیا گیا، سمجھ لو بندے کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور بھی دوسری حدیث میں دیکھیے، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بھی معاملے کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے پھر اس کے اندر وہ خیانت کرتا ہے، وہ غاشن تھی، اس کے اندر وہ خیانت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین اس شخص کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے، اس شخص کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ تو مسجدوں کی اگر تولیت کسی کے ہاتھ میں ہے، مسجدوں کی ذمہ داری اگر کسی کے ہاتھ میں ہے، اسی طریقے سے کسی بھی تنظیم اور کمیٹی کی ذمہ داری کسی کے ہاتھ میں ہے، میں خصوصی طور پر مسجد کے تعلق سے بات کر رہا ہوں اس لیے مسجد پر زیادہ دھیان دیں، اگر مسجدوں کی تولیت کسی کے ہاتھ میں ہے تو اس پر خصوصی طور پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو جانے انجانے میں کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور ہم اس میں خیانت کر بیٹھے اور اس نتیجے میں اللہ رب العالمین جنت سے ہمیں محروم کر دے گا۔ یقیناً اللہ کے نبی نے فرمایا وہ غاشن بھی ہے، اس میں وہ خیانت کرتا ہے اور اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جنت کو حرام کر دیتا ہے۔
تو مسجد بڑی اہم چیز ہے اور مسجدوں کی ذمہ داریاں بھی بڑی اہم چیز ہے، ہر ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی۔ اس طریقے سے میں نے مسجدوں کے تعلق سے کچھ آداب سکھائے تھے۔ مسجد میں ہم آئیں تو کس انداز میں آئیں، مسجد میں آنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ہر نماز کے وقت یعنی ہر مسجد کا رخ کرتے وقت زینت اختیار کر لیا کرو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور ظاہر سی بات ہے انسان کی زینت کس چیز سے ہوتی ہے؟ کپڑے اور لباس سے۔ کپڑے اور لباس کے ذریعے سے انسان زینت اختیار کرتا ہے۔ اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر کے آئے، جس طریقے سے ہم کسی کے یہاں شادی بیاہ میں جاتے ہیں، کسی رشتے داری میں جاتے ہیں، ہماری یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا لباس زیبتن کریں، اچھے سے اچھا لباس پہنیں۔ ہم کسی دنیا دار کے یہاں مہمان بن کر کے جاتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسجد میں جانے والا شخص اللہ رب العالمین کا مہمان ہوا کرتا ہے، تو کیا ہم اپنے کپڑوں پر توجہ نہ دیں؟ یوں ہی جس طریقے سے گھر میں موجود ہوا کرتے ہیں، جو بھی کپڑا ہمارے اوپر ہوتا ہے نماز کا ٹائم ہوا نہیں چل دی۔ اس تعلق سے علماء کرام نے زینت میں سر کے اوپر ٹوپی کو بھی ذکر کیا ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، سر کے اوپر ٹوپی بھی لگا لینے کا ایک زینت ہے، ٹوپی لگانی چاہیے، ٹوپی لگا کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ ٹوپی نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے استعمال کیا کرتے تھے، مگر خالی سر نماز نہ پڑھے جائے تو بہتر ہے، سر کے اوپر بھی زینت اختیار کر لینی چاہیے۔ کچھ لوگوں کا یہ بہانہ ہوتا ہے ٹوپی اتنی اہم لوگ سمجھ لیتے ہیں، ٹوپی کی وجہ نماز نہیں پڑھتے۔ ٹوپی نہیں ہے نماز کے لیے نہیں جائیں گے، نہیں دوستوں، ٹوپی نہیں نماز کے لیے نہ جائے، ٹوپی کو لے کر کے نماز نہ چھوڑی جائے، مگر نماز پڑھ لی جائے۔ حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی جیب میں ٹوپی رکھی جائے یا گھر سے وضو کر کے ٹوپی لگا کر کے مسجد میں آئے۔ دوسری چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا، بڑی اہم چیز ہے، میں نے کہا کہ ہم آتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے مہمان ہوا کرتے ہیں، ہم اچھی سے اچھی ٹوپی استعمال کریں، مہنگی سے مہنگی ٹوپی استعمال کریں، شریعت اس کے لیے تعلیم دیتی ہے۔ اب ہم اور آپ دیکھیں ہماری مسجدوں میں یہ پلاسٹک کی ٹوپیاں یا لکڑی کی ٹوپیاں جو رکھی ہوئی ہوتی ہیں، کیا آپ لوگ پسند کریں گے؟ اللہ کی قسم آپ اپنے سر پہ رکھ کے مسجد سے باہر بھی نہیں جا سکتے، آپ کو شرم محسوس ہوگی۔ یہ میلی کچیلی ٹوپیاں جو مسجدوں میں سالوں سال پڑی رہتی ہیں، دھلنے کی نصیب نہیں ہوتے، پلاسٹک کی ٹوپیاں، آپ اسے سر پہ رکھ کے مسجد کے باہر جانا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ گاؤں محلے میں لا کر گھومنا تو دور کی بات ہے، یا کہیں ضیافت یا مہمانی اور رشتے داری میں جانے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسا مذاق کیوں؟ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہے ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہم گھر سے ٹوپی لے کر کے چلیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنے گھر سے زینت اختیار کر کے چلیں، ایسی میلی کچیلی ٹوپیوں کو لگانے سے پرہیز کیا جائے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپنے اچھی سے اچھی ٹوپی استعمال کریں۔ یہ ساری ٹوپیاں اللہ کے سامنے پہن کر کے اللہ کے مہمان ہیں، ہم ذرا عقل سے کام لی جائے۔ اس طریقے سے اور ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد ہی کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ اس تعلق سے آپ کی حدیث ہے کہ من اکل سوما او بصرا فلا يعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص لہسن اور پیاز کھائے، لہسن کچا لہسن اور پیاز کھائے تو چاہیے کہ وہ ہمارے مسجد کے قریب بھی نہ آئے، اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ اس کا مطلب ہے نہیں کہ لہسن پیاز کھا کے اپنے گھر میں ہی بیٹھا ہے نماز سے چھٹکارا ملے، نہیں، نماز کا وقت ہونے کو ہے، کھانا سامنے ہے تو پرہیز کیا جائے، کچا لہسن پیاز کھا کر کے مسجد میں نہ آیا جائے، کیونکہ اس فرشتے مسجدوں میں ہمارے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، اس کے بو سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لہسن پیاز کی بو جو ہم اور آپ بڑی آسانی سے برداشت کر لیں گے، لیکن فرشتوں کو چونکہ تکلیف ہوتی ہے، اب اس سے کہیں زیادہ بدبودار چیزیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور اسے کھا پی کر کے مسجدوں کے اندر تشریف لے کر کے آتی ہے۔ مسجد کی بے حرمتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ گٹکا ہے، پان ہے، اس طریقے سے بیڑی سگریٹ ہے، آپ بیڑی پینے والوں کے منہ کی بو برداشت ہی نہیں کر سکتے،
کبھی ان کے منہ کے پاس اپنا منہ لگا کر کے دیکھیں، حقیقت میں آپ برداشت نہیں کر سکتے، گٹکا ہے، اس طریقے سے بہت ساری چیزیں، تو یہ ساری چیزیں کھا کر کے مسجدوں کا رخ کرنا شریعت اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتی، کیونکہ فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اسی ضمن میں ایک اور بات میں بیان کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ مسجدوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکنے سے منع کیا، اس طریقے سے مسجدوں کا ہر انسان صاف ستھرا رکھنے کی اجازت دی، اور مسجدوں کو خوشبودار بنانے کی بھی اجازت دی، مسجدوں میں خوشبو وغیرہ کا استعمال کیا جائے۔ اللہ کا گھر ہے، بڑا پاکیزہ اور معطر ہونا چاہیے۔ اس تعلق سے مسجدوں کے اندر یہ جو ابھی میں نے حدیث بیان فرمائی کہ لہسن پیاز کی بو سے فرشتے تکلیف محسوس کرتے ہیں، اس حدیث کو لے کر کے ریاض الصالحین اللہ نووی علیہ الرحمٰن کی ایک کتاب ہے، اس کی شرح میں آپ دیکھیں گے اس حدیث کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجدوں کے اندر باتھ روم اور لیٹرین وغیرہ بنانے سے بھی پرہیز کیا جائے، مسجدوں کے اندر لیٹرین اور باتھ روم وغیرہ بنانے سے بھی پرہیز کیا جائے، کیونکہ لہسن پیاز کے مقابلے میں پیشاب اور پیخانے کی بدبو، یہ تو بو ہے نا، وہ تو بدبو ہے، وہ کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، ہم اور آپ اسے نہیں برداشت کر سکتے تو پھر فرشتے کیسے برداشت کریں گے؟ اور ہوا کیا، اللہ کے نبی کے زمانے میں نہ وضو کرنے کا انتظام مسجدوں میں ہوا کرتا تھا، نہ نہانے دھونے کا، اور نہ ہی پیشاب پیخانے کا انتظام مسجدوں میں ہوا کرتا تھا۔ لوگ اپنے گھروں سے اور کھیت سے، بیابان جنگلوں سے قضاء حاجت کر کے آتے، گھر سے وضو کر کے آیا کرتے تھے، لیکن ماحول اور حالات نے جب ترقی کی اب لوگوں کا ادھر سے ادھر آنا جانا، مسافروں کا آنا جانا، اب ظاہر سی بات ہے میں بتانا یہ چاہوں گا کہ مسجدوں میں یہ لیٹرین باتھ روم بنانے کی ضرورت کیوں پڑی، حالانکہ پرہیز کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کچھ لوگ آتے ہیں مسجدوں میں قیام کرتے ہیں، انہیں پیشاب پیخانے کی حاجت جو ہوتی ہے، آج سے آپ گاؤں اور دیہات میں تھے، مگر شہروں میں کیا کریں گے، باہر نکلیں گے، ہر جگہ گھر، ہر جگہ آبادی، ہر جگہ آدمی، کہاں پیشاب پیخانہ کرنے کے لیے جائے گا، گلی اور محلے میں تو کرے گا نہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہر شخص آدمی اپنے گھر میں لے کر کے جانا گوارا بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے مہمانوں اور مسافروں کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے مسجد کے ایک کنارے اور سائڈ میں اس کو بنانا کی ضرورت محسوس کی اور بنا بھی دیا گیا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا اگر مسجدوں میں ان چیزوں کا انتظام ہے، خاص طور سے وضو کا یا لیٹرین باتھ روم یا غسل خانے کا، تو برائے مہربانی گاؤں اور محلے کے لوگ اسے استعمال نہ کریں۔ مسافر آئے 2 مہینے 4 مہینے پر سال فصل میں آئے استعمال کر لیں تو کوئی بات نہیں، مگر گاؤں محلے کے لوگ استعمال کرنے سے پرہیز کریں، حتیٰ کہ وضو بھی نہ کیا جائے مسجدوں کے اندر۔ کیوں؟ میرے کہتا وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوگا، وضو تو ہو جائے گا، مگر جو گھر سے وضو کر کے چلنے کا ثواب ہے اس سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ گھر سے وضو کرنے کا ثواب کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندہ جب گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، ہر قدم پر اس کی گناہیں مٹائی جاتی ہیں، اس کی ایک گناہ کے بدلے ثواب بھی لکھا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند بھی کیا جاتا ہے۔ اب بتائیے 50 قدم جو چل کر کے آتا ہے، 50 گناہیں مٹائی جائیں گی، 50 درجات بلند ہوں گے اور 50 نیکیاں لکھی جائیں گے۔ اگر آپ مسجد میں وضو کرتے ہیں تو اس فضیلت سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزوں کا ہمیں اور آپ کو خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے مسجد کے آداب ہو گئے، ایک حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں جمعہ کے آداب کے تعلق سے۔ اب آپ دیکھتے ہیں میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ بچے اور لوگ جو بات چیت کرتے ہیں، شور شرابہ اور ہنگامہ کرتے ہیں، اس سے مسجدوں کا وقار برقرار نہیں رہتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ ایک دوسرے سے باتیں نہ کی جائے، یہاں تک کہ تنکا یا لکڑی لے کر کے یا کسی چیز سے جو کھیلتے ہیں ہلکا پھلکا لوگ، اس سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی حرام قرار دیا گیا، خاص طور سے جمعہ کے خطبے کے دوران حرام قرار دیا گیا۔ اور یہاں تک نہیں، اتنی سختی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے کے دوران بات کرنے سے کہ اگر 2 شخص بات کر رہے ہیں، انہیں علم نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ بات کرنا غلط ہے، مگر آپ اپنی زبان سے اسے روک بھی نہیں سکتے۔ کیا حدیث بخاری کی دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال احدكم لصاحبه انصت، جب تم میں کا کوئی شخص اپنے ساتھ بیٹھنے والے سے کہتا ہے کہ چپ ہو جاؤ، انصت خاموش ہو جاؤ، فقد لغوت، تو اس نے بھی غلطی کی۔ کیا پتا چلا اتنی بھی اجازت نہیں کہ ہم پاس میں بیٹھنے والوں کو چپ کرا سکیں، اتنا بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو
پھر آپس میں گفتگو اور بات چیت کرنے کی اجازت کہاں سے شریعت دیتی ہے؟ ہمیں خود اس کا خیال رکھنا چاہیے. میں نے صرف بچوں کو نہیں بڑے بڑوں کو بھی دیکھا آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں, آپس میں بات چیت کرتے ہیں. آپ کو جمعہ کا جو ثواب ہے اس سے محروم کر دیا جائے گا اور جمعہ کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. اسی طریقے سے آپ مسجد میں جب آئیں تو طریقہ یہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, پہلی صف کو پورا کیا جائے, پھر دوسری صف, پھر تیسری صف. بیچ میں جگہ باقی نہ رہے, یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. بعد میں آنے والا شخص جہاں جگہ پائے وہیں بیٹھ جائے اور ایک دوسرے کی گردن فلان کر کے آگے بیٹھنے کی کوشش نہ کرے. ایک شخص آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے, لوگ ان کی گردنیں فلان فلان کر آ رہا تھا اور آگے بیٹھنا چاہ رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار تم وہیں بیٹھ جاؤ. فقط آزیت, تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی. کہ اللہ کے مہمان ہیں, کسی کو حق نہیں بنتا کسی کو تکلیف پہنچائے مسجدوں کے اندر. ان ساری باتوں کا ہمیں آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے. اللہ رب العالمین آمین.